تو یہی بات انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ مظاہرے کریں، یہ بات درست ہے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ پہلے ان لوگوں کے خلاف مظاہرے کریں، ان کے خلاف 295C کی FIR درج کروائیں، قانون کو فیصلہ کرنے دیں۔ سرکاری اداروں پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر صحافیوں کو آپ اس انداز میں دھمکیاں لگائیں گے، بڑے بڑے نام ہیں ان کو دھمکیاں لگائی ہیں، TV چینلز کا نام لے کے آپ نے دھمکی لگائی، دلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سردار محمد ارشاد ایڈوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل قانون کی نگری دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کی اپڈیٹ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ کل کورٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے اس بارے میں بتاؤں گا۔ لاہور میں سنی تحریک نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں یہ خبریں، یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر 295B کی ایک FIR کے اندراج کے لیے کورٹ سے آرڈر لے لیا گیا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارم کروں گا۔ اس کے علاوہ بھی ایک دو اہم خبریں میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ تو سب سے پہلے تو میں انجینئر صاحب کے کیس کی اپڈیٹ آپ سے شیئر کروں۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں انجینئر صاحب کی یہ جو کویشمنٹ کا کیس ہے جن کے وکلاء نے کیا ہوگا، کل اس کی ہیئرنگ ہے۔ انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ، اللہ تعالیٰ بہتری فرمائیں گے، اور ان کے وکلاء کی بھرپور تیاری ہے۔ کل انشاءاللہ بھرپور تیاری کے ساتھ وہ پیش ہوں گے اور اس کے بارے میں انشاءاللہ اچھی خبریں ملیں گی۔ کویشمنٹ کی پروسیڈنگ کے بارے میں کل جو ہے وہ کارروائی کو ہیئرنگ ہوگی کورٹ میں، اور اس کی جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی کل انشاءاللہ پھر میں آپ سے ٹائملی شیئر کر دوں گا۔ جیسے ہی میرے پاس کی تفصیلات آئیں گی اسی وقت میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہو رہی ہے اس طرح کی پوسٹیں کہ انجینئر صاحب کے بارے میں کورٹ سے کوئی 22A کی پٹیشن دائر ہوئی تھی، اس کے اوپر کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ 295B کا پرچہ بھی درج کیا جائے۔ ان خبروں میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نوٹس، ان خبروں میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ صرف محض ایک پروپیگنڈا ہے، بس جو لوگ کر رہے ہیں صرف ڈی مورلائز کرنے کے لیے۔ ایسا کوئی بھی حکم ابھی تک کورٹ سے جاری نہیں ہوا۔ اس بارے میں ایک اصولی بات یاد رکھیں۔ پہلے ایک پوسٹ ایسی آئی جس میں ایک پروسیکیوٹر کا نام تھا، حالانکہ وہ پروسیکیوٹر جو ہے وہ ان کی ٹرانسفر ہو چکی ہے اس خبر سے 4-5 دن پہلے، اور وہ جا چکے ہیں۔ جب وہ ہے ہی نہیں وہاں فیلڈ میں تو کیا انہوں نے کرنا ہے، ایک بات۔ اس کے بعد پھر خبریں آئیں کہ جی FIA نے یہ کیا وہ کیا۔ ایک بات اصولی یاد رکھیں، جب 22A کی پٹیشن دائر ہوتی ہے کورٹ میں تو سب سے پہلے کورٹ جو ہے وہ کنسرننگ ڈپارٹمنٹ جو ہے، پولیس ہے، FIA ہے، واٹس ایور، ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے، کمنٹس مانگ دیا۔ ایسا کوئی نوٹس ابھی تک کسی ڈپارٹمنٹ کو، FIA کا نام لیا جا رہا ہے، FIA کو ایسا کوئی نوٹس جاری نہیں ہوا۔ ایسی کوئی پٹیشن کورٹ میں زیر سماعت ہے ہی نہیں۔ تو یہ بہرحال اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ اس کے بارے میں زیادہ میں تبصرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ پھر اسٹوڈنٹس کے پھر مجھے فون آتے ہیں کہ یہ فلاں وکیل صاحب نے ہمیں یہ کہا ہے وہ کہا۔ میں اس کے بارے میں بہت بات کر چکا ہوں، میں زیادہ اس پہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ آج میرا ایک پوڈ کاسٹ جو ہے ڈاکٹر احمد نصیر صاحب کے ساتھ آلریڈی ریکارڈ ہو چکا ہے، آج وہ شام 8 بجے ریلیز ہوگا۔ اس میں نے ان سارے سوالوں کا جواب دے دیا، آپ کو دیکھ لیجیے گا۔ اس سے زیادہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ البتہ اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ اس طرح کی جو ایکسپلینیشن کی جا رہی ہے کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وکلاء جو ان کی انجینئر صاحب کی وکلاء کی ٹیم تو ماشاءاللہ بہت زبردست ایکسپرٹ ہے، وہ تو ہیں ہی۔ عام وکیل کو بھی، ہائی کورٹ کے عام وکیل کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آرٹیکل 199 کیا ہے آئین کا، اور اس کو کیوں اویل کیا جاتا ہے، کب اویل کیا جاتا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ یہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے اور وکلاء کو بتایا جائے، یہ بنیادی باتیں۔ اس سے زیادہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ اب آ جاتے ہیں، لاہور میں سنی تحریک نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، اور یہ ان کا رائٹ ہے۔ یہ کسی بھی پارٹی کا، کسی بھی گروہ کا، کسی بھی فرد کا، کسی بھی سیاسی جماعت کا، کسی بھی مذہبی جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ احتجاجی مظاہرہ کرے یا اپنی آواز بلند کرے کسی بھی ایشو کے اوپر، کسی معاملے کے اوپر جہاں وہ سمجھے۔ یہ رائٹ آف جو ہے اسپیچ حاصل ہے ہمیں، آئین کے آرٹیکل 19 میں یہ رائٹ آف اسپیچ ہے۔ ہر انسان کو، ہر شہری کو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور یہ جو ون وے ٹریفک نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، یہ رائٹ آف اسپیچ ہر کسی کو حاصل ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ اس مظاہرے کے دوران کس قسم کی لینگویج کو استعمال کیا گیا ہے، کون کون سی دھمکیاں لگائی گئی ہیں، کھلی دھمکیاں لگائی گئی ہیں، یہ اصل بات موضوع ہے۔ ایک بنیادی بات یاد رکھنا چاہیے، آپ کا جو بھی موقف ہے آپ اپنے موقف کو بیان کریں۔ آپ کے خیال میں ایک اسکالر نے کچھ الفاظ ادا کر کے گستاخی کا مظاہرہ کیا ہے، آپ نے اس کے خلاف پرچہ درج کروا دیا، آپ نے اس کے خلاف جو ہے مختلف فورمز کو یوز کر رہے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ یوز کریں، اور قانون کو فیصلہ کرنے دیں، اداروں کو فیصلہ کرنے دیں۔ اس احتجاجی مظاہرے میں جو بڑی بڑی وائلیشنز ہوئی ہیں، جو قابل اعتراض چیزیں ہیں، یہ نمبر 1، سرکاری اداروں پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو اوور آ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کوئرس کرنے کی کوشش کی گئی ہے، انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو تھریٹ کیا گیا ہے باقاعدہ، اور ان کا گھیراؤ کرنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں، اور گھیراؤ کرنے کے اعلانات کیے گئے ہیں جو کہ انتہائی قابل اعتراض ہے۔ یہ رائٹ ٹو اسپیچ جو ہے وہ بالکل حاصل ہے، ہر کسی کو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی رائٹ ٹو اسپیچ کے اوپر آبجیکشن کریں، جو کہ اگلے حصے میں آ رہا ہوں۔
जिस तरह रोड पे गाड़ी चलाना आपका राइट है, आपको लाइसेंस होता है, लेकिन आपको लाइसेंस दूसरों को मारने का नहीं है कि गाड़ी से दूसरों को आप मार दें या गाड़ी से दूसरों की गाड़ियों में गाड़ी लगा के एक्सीडेंट कर दें या दूसरों का रास्ता रोक लें या दूसरों को सड़क पे गाड़ी ना चलाने दें। इसका लाइसेंस आपको हासिल नहीं होता, याद रखें। इसी के ऊपर फिर आपको अगर ऐसा करेंगे तो ट्रैफिक वायलेशन में इसको कंसिडर किया जाएगा और उसका आपका चालान किया जाएगा। तो आप याद रखें, राइट टू स्पीच आपको हासिल है, लेकिन दूसरों की राइट टू स्पीच के ऊपर आप ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, उसके खिलाफ मुजाहिरा नहीं करेंगे, उसके खिलाफ कोई धमकी नहीं लगाएंगे। ये बात याद रखें। एक तो उस एहतजाजी मुजाहरे में जो लैंग्वेज यूज की गई वो इंतहाई माजरत के साथ मुनासिब नहीं है। मैं यही कहूंगा, हमारे काबिल एहतराम उलमा हैं और उनकी खिदमत में मैं दस्तबस्ता रिक्वेस्ट करूंगा, ये उनके शाया निशान नहीं है, उलमा है, दीन का इल्म उन्होंने हासिल किया है, वो कोई सोसाइटी के आम तबका में उनका शुमार नहीं है, वो ताजर नहीं है, वो सनतकार नहीं है, वो काश्तकार नहीं है, वो दुकानदार नहीं है, वो मजदूर नहीं है, वो मजदूरों की रक्षा यूनियन नहीं चला रहे कि आके सड़क पे जो है वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करेंगे। वो उलमा है, मदारस से उन्होंने दीन की तालीम हासिल की है और वो हमारी दीनी रहनुमाई के मर्तबा पे फाइज हैं और उन्हें अपने इस मर्तबा का एहसास करना चाहिए। इस किस्म की धमकी अमेज ज़बान है, उसका इस्तेमाल नामनासिब है, मैं यही कहूंगा। एक तो वो उन्होंने उसके अंदर किया, फिर अदारों का घेराव करने की, धमकियां लगाने की कि हम यहाँ भी करेंगे, फलां शहर में भी करेंगे, फलां शहर में भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। जब आपने एप्लीकेशन दे दी तो उसका वो फोरम है, उसने उसका फैसला करना है। कोई शख्स में जो आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। अगर उन्होंने गलत फैसला किया है तो उसके खिलाफ आप रेमेडी अवेल करेंगे। आपके पास कानून ने रास्ता दिया हुआ है, कानून का रास्ता अख्तियार करेंगे। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इंतहाई गैर कानूनी गैर आईनी फैसला दिया, लेकिन उसके खिलाफ रेमेडी ही अवेल की जाएगी। उसके वकला रेमेडी ही अवेल करेंगे और रेमेडी ही अवेल कर रहे हैं। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं किया कभी आज तक किसी ने, लेकिन उसके खिलाफ जो अगर जबानी बात भी किया है तो अपना राइट जो है, राइट टू स्पीच वो यूज किया है, उसका इस्तेमाल किया है और डिसेंसी के अंदर रह के उनके तनकीद भी किया, सारा कुछ किया है, लेकिन उनको धमकी नहीं लगाई, उनको ऐसा बात नहीं की जो कि नामुनासिब होती है। किसी भी फ्री के लिए ये मुनासिब नहीं है किस तरह की धमकियां लगाना। आप एक फोरम पे आपने एप्लीकेशन दी, पुलिस को, एंटी करप्शन को, FIO को या किसी भी दूसरे अदारे को एक आपने एप्लीकेशन किसी ऑफेंस के बारे में दी, तो ये उसका राइट है, उसने उसको स्क्रूटनी करनी है, उसको उसकी इंक्वायरी करनी है, उसको देखना है, ये ऑफेंस बनता है। ये तो नहीं है कि आप जो शख्स मुंह उठा के चला जाएगा तो उसकी उसी वक्त उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो अदारा हरकत में आ जाएगा। अदारे ने अपना कानूनी मामला को देखना है कि क्या इसकी वायलेशन हुई है या नहीं हुई, उसके बाद उसने उसके अकॉर्डिंग फैसला करना है। और जो उसको फैसला करेगा, अगर जो भी कंसर्निंग फरीक है, जो उससे मुतासर फरीक है, एग्रीव्ड पार्टी है, वो उसके खिलाफ रेमेडी अवेल करेगा, उससे हायर फोरम पे जाएगा। आपके पास अदालतें मौजूद हैं, क्या आपने वो सारे फोरम यूज कर लिए हैं? क्या आपने एहतजाजी मुजाहरा इसमें इतनी सख्त जबान इस्तेमाल की और धमकियां लगाने वाला सिलसिला अगर आपने शुरू किया है तो उससे पहले आपने क्या सारे फोरम अवेल कर रही हैं? आपको इंसाफ कहीं से नहीं मिला और फिर आप मायूस होकर उसके बाद आप सड़कों पे आ गए? ऐसा नहीं है। आपने एक एप्लीकेशन दी, उसके पे धौंस और जमाने के लिए फिर आपने ये पावर ऑफ शो किया और पावर शो किया अपनी, ये उसको इंटीमिडेट करने के अलावा इसको और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। बहरहाल ये आपने किया। उसके बाद फिर यही नहीं रुकी, उसके बाद आपने सहाफियों को धमकी दी, आपने उन लोगों को धमकी दी जो इंजीनियर साहब के हक में बात कर रहे हैं। फिर अगर इससे भी आगे बढ़ के आपने जो बात की, जो मैं अपने वीलॉग्स में पहले इशारतन कह चुका हूं और बता चुका हूं कि मैं इसके ऊपर आने वाले दिनों में बात करूंगा, और वो आपने बात उस तरफ ले गए हैं, ये कि आप और खुले आम ये आपने ऐलान कर दिया। अगरचे कि मेरे लिए ये कोई हैरत वाली बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, मेरे इल्म में कोई इजाफा नहीं हुआ, मुझे तो इन सारी चीजों का पता है। हाँ, आपने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। उन लोगों को जो हमारे इनोसेंट हैं, जो हमारे वो भाई हैं जो स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं, हमारे वो भाई जो ये कहते नहीं ये ऐसा नहीं है, ये आपने उनकी गलतफहमी हो सकता है दूर की हो तो की हो, मेरी तो कोई गलतफहमी इसमें दूर नहीं हुई, मुझे तो इन सारी चीजों का पता है। जलसे में ये फरमाया गया, उन एंकर्स को भी धमकी दी गई। ये सहाफियों का काम है, खबर देना, तबसरा करना, अपनी राय का इजहार करना, और सहाफी का काम क्या है? अगर सहाफियों को आप इस अंदाज में धमकियां लगाएंगे, बड़े बड़े नाम है उनको धमकियां लगाई, टीवी चैनल का नाम लेके आपने धमकी लगाई, उस टीवी चैनल का कसूर क्या है जिसका नाम आपने जियो का नाम लिया गया वहां पे, और उसका कसूर क्या है? मैं उस पूरे प्रोग्राम को तो जाहिर है शेयर नहीं करूंगा, इतना टाइम इसमें नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं सिर्फ कंसर्निंग चंद सेकंड का एक जिसमें खबर नशर की गई, आप इसको देख लें, उसमें क्या काबिल एतराज बात है जिसके ऊपर इतना हंगामा खड़ा किया गया। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करते हैं। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा ने कहा है कि किसी और के गुस्ताखाना कलमात को नकल करना तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आता, इस पर तौहीन के कानून का इतलाक़ नहीं होता, किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो इस बुनियाद पर किसी को गुस्ताख करार दे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शासिब खानज़ादा के साथ में स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर तौहीन के केस के तनाजुर में मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तारिक मसूद, अल्लामा अमीन शहीदी, मुफ्ती फजल हमदर्द, जावेद अहमद गामदी, डॉक्टर मुफ्ती नौमान नईम, अल्लामा जवाद नकवी, मौलाना अमार नासिर और मुफ्ती काशिफ अली की राय पेश की गई। अब मुझे बताएं इसमें क्या काबिल एतराज़ है? यानी कि अब ये जो राइट टू स्पीच है ये सिर्फ किसी खास तबके का है, ये सिर्फ उलमा को हासिल है, या किसी उलमा के भी खास तबके को, उलमा को भी नहीं। वो उस तरफ तो मैं आ रहा हूँ,
اگر علماء کو حاصل ہے تو جن علماء نے فتوے جاری کیے ہیں انجینئر صاحب کے حق میں، ان کے اوپر آپ کیوں گولہ باری کر رہے ہیں؟ ان کے اوپر سنگ باری کیوں ہے؟ اور ان کو آپ دھمکیاں کیوں لگا رہی ہیں؟ ان کے کیوں آپ ان کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ان کا وہ علماء نہیں ہے؟ کیا ان کو رائٹ آف سپیچ نہیں ہے؟ یا رائٹ آف سپیچ صرف آپ کو ہے؟ اگر چلو علماء کو کہہ لیں کہ باقی کسی کو رائٹ آف سپیچ نہیں ہے اس معاشرے کے اندر، صرف علماء کو ہے، چلو میں یہ بات بھی مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے اس طرح کر لیں، لیکن علماء میں بھی ایک خاص طبقہ رہ جائے گا، ایک جتھا رہ جائے گا، ایک گروہ رہ جائے گا جس کو جو ہے جو وہ سمجھتا ہے، جو دین کی جو تعبیر اور تشریح وہ کرتا ہے وہی مانی جائے گی، اس کے علاوہ باقی سارے قابل گردن نظری ہیں۔ اگر رائٹ آف سپیچ صرف علماء کو حاصل ہے تو بھی چلو اس حد تک بھی مان لیتے ہیں، پھر علماء سب کو ہونا، یہ تو نہیں کہ آپ کے مسلک سے تعلق رکھنے والے آپ کے ہم خیال جو علماء ہیں صرف ان رائٹ آف سپیچ حاصل ہے، باقی کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ نامناسب بات، ایسا نہ کریں۔ آپ نے دھمکی دی ان جو ہے اینکرز کو، شاہد بھٹی صاحب کا بھی نام لیا گیا، شاہ زیب خان زادہ صاحب کا بھی نام لیا گیا، انہوں نے کیا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا، صرف یہ بات کی ہے کہ بھائی اس کو یہ معاملے کو دیکھیں، اس کو آگ نہ بھڑکائیں، آگ پہ پانی ڈالیں، دیکھیں معاملے کو، کوئی ایسی غلط بات نہیں کی انہوں نے۔ اور شاہ زیب خان زادہ صاحب نے تو صرف علماء کی رائے رکھی ہے۔ اب علماء کی رائے رکھنا بھی جرم ہے، علماء کی رائے کو شیئر کرنا بھی جرم ہے، یعنی کہ اپنی بات تو نہیں نہ کی۔ شاہ زیب خان زادہ نے کوئی فتویٰ جاری نہیں کر دیا کہ آپ اعتراض کریں بھی آپ مفتی ہیں فتویٰ جاری کر رہے ہیں۔ شاہ زیب خان زادہ نے مفتیان اکرام کا، علماء اکرام کی رائے ظاہر کر دی، سامنے لے آئے، یہ اتنا کہنا بھی، اتنا کرنا بھی جرم ہے۔ آپ اپنی بات کریں، کوئی روکنے والا آپ کو نہیں ہے، لیکن آپ دھمکیاں نہ لگائیں اور علماء کے اوپر اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس سے آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے مقدمہ کو سچ ثابت کر دیا، ان کے دعوے کو، ان کے کلیم کو، ان کی باتوں کو، آج سے جو 10 12 15 سال وہ کہتے رہے ہیں، ان کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دیا، وہ یہی تو کہتے رہے ہیں۔ جہاں پر مرزا ملعون کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسے پھر پھوڑ کیسے گردار تک پہنچایا جائے اور اسے تختہ کار میں لٹکایا جائے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس کے حمایتی ہے اور جس طرح وہ سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی کر رہے ہیں، اس کے حمایتیوں کو بھی نجات ڈالی جائے کہ جو اس کے حمایتی ہے اور جس طرح وہ سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی کر رہے ہیں، اس کے حمایتیوں کو بھی نجات ڈالی جائے کہ جو اس کے حمایتی ہے اور جس طرح وہ سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی کر رہے ہیں، اس کے حمایتیوں کو بھی نجات ڈالی جائے۔ اور افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے، کچھ نام دہات